یوم مئی کے حوالے سے ہم شکاگو کے مزدوروں کی یاد منا رہے ہیں. شکاگو کے مزدوروں نے اس وقت سرمایہ دارہ نظام کے خلاف یہ جہاد کر کے اپنی جانوں کا قربانی دے کے خون کا نذرانہ پیش کر کے آپ کے لیے 8 گھنٹے ڈیوٹی کا جو ٹائم کا تعین کروایا. آج تک جو دنیا میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کا تعین ہے، اس سے سب سے پہلے قربانی ان شکاگو کے مزدوروں نے دی جن کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ سارا نظام، یہ سارے معاہدے، یہ ساری ٹریڈ یونین، یہ سارا جو مزدوروں کا لا بنا، ان شکاگو کے مزدوروں کی قربانیوں کو بعد بنا. اس کے بعد جا کے دنیا نے سوچا، اس کے بعد سرمایہ دار مانا، اس کے بعد جگیردار مانا کہ یہ مزدور ہے، اس کا حق دینا چاہیے. انہوں نے اس کے حق کو تسلیم کروایا اور اپنے حق کو تسلیم کروانے کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا. آج آپ کا وقت ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ریگولر ہوں، ہم کنٹریکٹ والے ریگولر ہوں، ہزارہ کمپنی بنے، یہاں پہ مزدور بھرتی ہو، یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو، تو آپ کو بھی باہر نکلنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، نکلنا ہوگا، خون بہانا ہوگا، اپنے لیے جدوجہد کر کے راستہ بنانا ہوگا. آگے نکلو گے تو آپ کو حق ملے گا. حق کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، حق کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، حق کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. حق کے لیے اگر خون بھی دینا پڑے تو دینا پڑتا ہے. کیا حق کے لیے خون دو گے؟ زور سے بولو، کیا اپنے حق کے لیے خون دو گے؟ اپنے حق کے لیے لڑو گے؟ جدوجہد کرو گے؟ مرو گے؟ آگے بڑھو گے؟ اپنا حق لو گے؟ ساتھ چلو گے؟ ساتھ بڑھو گے؟ کون کون ساتھ چلے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. مزدور اتحاد، مزدور اتحاد، ہزارہ کمپنی، ہزارہ کمپنی، جناب جمیل طلال صاحب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی کمپنی انشاءاللہ قائم ہوگی، آپ کے مسائل حل ہوں گے. آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کا جو یہ لم سم تنخواہ والوں کا مسئلہ ہے، آپ کے جو ٹی ایف ایل آر ویجز کا مسئلہ ہے، آپ کے جتنے مسائل بھی ہیں، ان مسائل کا حل ہزارہ کمپنی ہے. جب تک ہم اپنی کمپنی میں نہیں قائم ہوں گے، اس وقت تک ہم کمائیں گے، وہ ہمارا کھائیں گے، وہ ہمیں ایک پیسہ نہ ٹی ایف ایل آر ویجز دیتے ہیں نہ مزدور دیتے ہیں. آج تمام سرکلوں میں سٹاف پورا ہے اور ریکوری نہیں ہے، ہزارے میں سٹاف نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ریکوری دے رہے ہیں. اور یہ میں آخر میں جو اعلان کر رہا ہوں میڈیا کے سامنے سن لو آپ بھی، اور انتظامیہ بھی سن لے، اور تمام گورنمنٹ بھی سن لے، اور میرے پیسکو کا چیف بھی سن لے. اگر ہزارے کو حق نہ دیا، ہماری پوسٹوں پہ سٹاف نہ دیا، اور اسی طرح کرن بل کے لیے بھی آ کے ہمارا خون میں چھوڑنا بند نہ ہوا، تو ہم اس کے بعد بہت جلد ایک نوٹس دے کے ہزارے میں کام بند کر دیں گے اور نہیں دیں گے ان چوروں کو، ڈاکو کو ریکوری. ہم اپنا پیسہ اٹھا کے ان کو یاشی کے لیے نہیں دیں گے. جیسے ایف آر ایریا میں بلنگ نہیں ہو رہی، جب 12 فیڈر پشاور کے اندر بلنگ نہیں ہو رہی، تو یہ ہزارہ کب تک ان کو پیمنٹ کرتا رہے گا؟ ہم یہاں سے پیسے دے کے ان کی یاشی کے لیے اپنا پیسہ نہیں جانے دیں گے. ہم روکیں گے اس ریکوری کو اور لڑیں گے ان کے خلاف، نہیں دیں گے ہم بھی یہاں سے بجلی کا بل، اور بند کر دیں گے ہم یہاں سے ریکوری. ٹھیک ہے یہ بات؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ یقین جانیں کہ میں نے ساری زندگی جدوجہد میں گزاری، اور اب بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ لم سم بچوں کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے، یہ خالی پوسٹوں میں بھرتی کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. جو ہزارے میں 70% پوسٹیں خالی ہیں، ان کے لیے سٹاف لایا جائے گا. جو آپ کے ساتھ جبرن جو ڈیوٹی دی جا رہی ہے، اس کا اضافہ کروایا جائے گا. جو آپ کے حقوق آپ کو نہیں مل رہے، اس کا اضافہ کروایا جائے گا. یہ آپ کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہیں، اس کا اضافہ کروایا جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز آپ دعا کریں، بہت جلد مرزا جاوید عباسی صاحب کی کوششوں سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کوششوں سے یہ ہزارہ کمپنی مارج وجود میں آئے گی. جب یہ ہزارہ کمپنی مارج وجود میں آئے گی تو ہمیں تو جو فائدہ ہوگا
ہزارے کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، ہزارہ کے اندر روزگار آئے گا، ہزارہ کے اندر انڈسٹری ترقی کرے گی، ہزارہ کے لوگوں کو جو اپنا پیسہ لا رہے ہیں، جو آج ابتواد میں 1964 کا نظام ہے، یہ ابتواد کا میڈیا جب بجلی ایک بارش کا قطرہ گرتا ہے تو یہ الزام لگاتا ہے کہ ابھی آسمان سے بادل آیا، ابتواد کی بجلی بند ہو گئی۔ کبھی میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ یہ سن 64 کا نظام ہے، ابتواد کے اندر وہاں نے ایک پیسہ نہیں لگایا۔ آپ کی قیادت پشاور میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ابتواد میں ایک پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہزارہ کمپنی بننی چاہیے، اس سسٹم کو اپ گریڈ کروانے کے لیے ہزارہ کمپنی کا وجود ہونا ضروری ہے، تب جا کے یہ اپ گریڈ ہوگا۔ ہمارا یہ اعلان بند، ہماری بھرتیاں بند، ہمارے ساتھ ہر بات میں زیادتی، سیاسی نمائندے بھی نہیں بول رہے، مقامی تنظیمیں بھی نہیں بول رہی، مزدور بھی پسا ہوا ہے۔ میں یہاں سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز نہیں لوٹنے دوں گا اس ادارے کو۔ جو یہاں سے لوٹ کے کھائے گا اس کا لوٹنا ایف آر کی طرح، جب وہ پیمنٹ نہیں دے رہے، جب 12 فیگر پشاور میں بل نہیں دے رہے، وہاں پہ ڈارک کوڑے لگے ہوئے، تو اگر ہمارے ساتھ یہ سلسلہ اسی طرح رہا تو میں یہ اعلان کروں گا کہ ادارے کا ورکر اب بل وصول نہیں کرے گا۔ لوگ بھی ڈارک کوڑے لگائیں، جس طرح وہ یاشی کرتے ہیں ادارے والے بھی یاشی کریں، نہیں وہ باہر میں ہے۔ ہزارہ کے دشمنوں پہ لعنت، ہزارہ کے دشمنوں پہ جب وہاں پہ 12 فیگر چل رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے کہہ رہا ہے کہ ایک پیسہ ریکوری نہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، تو ہزارہ کب تک بل دے گا؟ اٹھو ہزارے والوں، اٹھو ہزارے والوں۔ آپ 7 سے 8 ارب روپیہ بجلی کا بل دے رہے ہو، لوڈ شیڈنگ آپ میں ہو رہی ہے، سٹاف آپ کو نہیں دیا جا رہا، یہ ادارے آپ کے بند ہے، کام آپ کے بند ہے، انڈسٹری آپ کی بند ہے، تو یہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی، تو کس لیے دے رہے ہو؟ کب اٹھو گے؟ اٹھو، اعلان بغاوت کرو، میں اس کی قیادت کرتا ہوں۔ جب وہ پیمنٹ نہیں دیتے تو ہزارہ کی اگر کمپنی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تو وہ دن آئے گا کہ میں یہ اعلان کر دوں گا کہ تم ہزارہ کمپنی نہیں بننے دیتے، ہم تمہیں پیمنٹ نہیں دیتے، بند کر دیں گے۔ تمہاری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہزارہ کمپنی بنے گی، جو ہم کھائیں گے کیا؟ تو یہ سن لو، تم جو کھا رہے ہو اس کو میں بند کروں گا، میں بھی تمہارے پیٹ پہ لات ماروں گا، تمہارا بچہ لگوں، ایک پیسہ نہیں لوں گا تمہیں۔ تب تک تم ہماری یہ انکم پہ الیکشن کرو گے، یہ الیکشن بند کروا کے دکھاؤں گا۔ میری زندگی ہوئی تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پیسے پہ مزے کرنے والوں سن لو، آج یہ میرا میسج کہ میرے پیسے پہ مزے کرنے والوں، یہ پیسہ آسان کی طرح، جو پشاور کی طرح وہاں پہ جو ڈارک کوڑے لگے ہوئے ہیں، اس ادارے میں ڈارک کوڑے لگیں گے، نہیں دیں گے لوگ پیمنٹ انشاءاللہ۔ تم بھی نہیں کھاؤ گے، ہم بھی نہیں کھاؤں گے، تم بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے، اکیلے تمہیں یاشی نہیں کرنے دوں گا۔ میں اذان ہو رہی ہے، انتہائی مشکور ہوں آپ سب کا اور میڈیا کا بھی، مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہی اور آپ تنظیم کر رہی۔